اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، حدیث میں بے شمار حدیث ایسی ہیں کہ جس میں جو ہے نا ایک حدیث میں کچھ متن بیان کیا گیا اور آگے اسی ترک میں جا کر مزید متن کو بڑھا دیا گیا یا اس سے کم بیان کیا گیا۔ ایسی آپ کو بیسیوں مثال مل جائیں گی بخاری مسلم میں۔ امام بخاری ایک حدیث بتاتے ہیں، اس کو دوسرے باب میں لے کر آتے ہیں تو تھوڑے الفاظ کم یا زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تو امام بخاری بھی اس طرح کر رہے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بات کو اگر ایک جگہ پر بیان کیا جائے تو دوسری بات کو اسی طرح مکمل وہاں بھی بیان کیا جائے۔ اس طرح کی تو آپ کو میں ہزاروں مثالیں حدیث کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں کہ ایک حدیث کو ایک جگہ پر کم الفاظ سے کہا گیا، آگے مزید الفاظ ڈال دیے گئے۔ ابو داؤد نے کیا فلاں نے فلاں سے کچھ کلام کیا، اس طرح کی حدیثیں روایت نہیں کی ابو داؤد نے۔ جب معاویہ کا نام آ گیا، انہوں نے کہا فلاں شخص نے کچھ کہا، کلام بھی نہیں بتایا اور بندے کا نام بھی نہیں بتایا۔ بھئی اس وقت ان کے اوپر کوئی ایسی انسٹرکشن رہی ہوگی کہ ان دشمنان اہل بیت کا دور تھا کہ وہ ان کو قتل نہ کرے۔ بعد میں اسی سند سے احمد بن حنبل آتے ہیں تو وہ فلاں کا نام بھی بتاتے ہیں اور کچھ کلام جو ہے وہ کلام بھی بتاتے ہیں۔ اس طرح کی تو بے شمار روایات آپ کو ملے گی۔ اب امام بخاری امام زہری کو لے کر آتے ہیں، ان کا شیخ ہے، وہ اس کو ایک سکہ اور صدوق راوی مانتے ہیں اور اس سے وہ حدیثیں لے رہے ہیں۔ اب جی ابو بکر کا آ گیا تو یہ ہم ادراج کریں گے۔ بھائی آپ کے ہاں 400-450 حدیثیں ہی متواتر ہیں، باقی ساری خبریں احد ہیں۔ حضرت ابو بکر نے خبر احد پیش کی بی بی فاطمہ کے سامنے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ قبول کر کے نہیں بیٹھے بھی پوری اہل سنت۔ یعنی اپنی پک اینڈ چوز آپ نے کرنی، اصول ایک رکھے نا، خبر احد کو بھی قبول کرے، اگر راوی سکہ ہے اس کی خبر احد کو بھی قبول کرے۔ بھئی سب سے پہلے کہتے ہیں جی بھئی سب سے احسن کتاب بعد القرآن بخاری، ساری عمر یہ ڈنکا پیٹتے رہے کہ ایک ایک حدیث بخاری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آ کر امام بخاری کو کہتے تھے یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ درج کرتے تھے۔ ایسے غلو کرنے والے بھی ہم نے مولوی دیکھے۔ ہمارے اپنے استادوں میں سے ایک استاد تھا، تو وہ بہت بڑا عالم تھا، تو روزہ کھولنے کے لیے ہم جا رہے تھے مسجد میں، تو راستے میں بخاری کا ذکر ہو گیا، تو کہتا ہے ایک ایک حدیث اللہ کے نبی خود خواب میں آ کر بتاتے رہے۔ ان بڑے شیوخوں نے بخاری ہاتھ میں اٹھا کر بس دیکھی ہوتی ہے، پڑھی ساری انہوں نے بھی نہیں ہوتی۔ جب اس طرح کی حدیثیں آ گئی نا تو اب کیا کرے؟ اب بخاری کہہ رہے ہوتے ہیں امام زہری، ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی کاراگری ہے، اس کی یہ عادت ہے، وہ اس طرح کا امام اس کو تم کہہ رہے ہو، حدیث کا امام ہے، وہ اس کا راوی ہے، وہ امام بخاری کا شیخ ہے، تو بھئی امام بخاری سے زیادہ علم آ گیا ہمیں۔ بھئی یہ ذہن میں امام بخاری کے بات نہیں آئی، کیونکہ امام بخاری شخصیت پرست نہیں تھے نا۔ پھر انہوں نے جو روایت آئی انہوں نے صحیح سمجھی، اس کے اوپر انہوں نے سکہ راویوں کی پڑتال کی، متن لیا اور انہوں نے لکھ دی۔ اب روتے پڑے بیٹھتے رہے کہ بھی ہم نے اپنا مسلک بچانا ہے، بی بی فاطمہ کو غلطی پر ثابت کرنا ہے، فدق سے دستبرداری کروانی ہے بی بی فاطمہ کی۔ حضرت ابو بکر غلطی کر ہی نہیں سکتے جی۔ بھئی میں آپ کو غلطی کیا غلطان بتا دیتا ہوں حضرت ابو بکر عمر کے۔ یہاں تک کہ قرآن میں آیتیں نازل ہو گئی کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ہمارے تو 5 سال کے بچوں کو پتا ہے کہ نبی کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا، تو یہ 60 سال کے بابا کو نہیں پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی انہوں نے نہیں پائی، ہجرت نہیں کی، بدر احد خندق نہیں دیکھی، انہوں نے صلح حدیبیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام نہیں دیکھا، کس طرح آپ کا احترام کرتے تھے؟ اور سہیل اور عروہ بن ہشام بن عروہ اور سہیل بن عمر کیا کہتا تھا کہ ایسا احترام ہم نے کسی بادشاہ کا بھی نہیں پایا۔ تو اس کا مطلب ہے احترام تو ہو رہا تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے امتحان کر لیا کہ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں نبی کے سامنے ان کے لیے جنت ہے، تو پھر اسی آیت میں یہ اپنی آوازیں پست نہیں رکھ رہے تھے، لڑ پڑے آپس میں۔ یہ بڑی بڑی غلطیاں ہو جائیں، لیکن بی بی فاطمہ کے سامنے کوئی بات آ گئی، بھئی وہاں پر ابو بکر غلطی نہیں کر سکتے۔ بھئی اسی طرح میں آپ کو 6000 غلطیاں دکھا دیتا ہوں بخاری مسلم کے اندر، اور غلطی بھی ایسی کہ آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ کتب ستہ میں ایسی ایسی ان کی جو ہے نا باتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے جب اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ نبی کے سامنے لڑ سکتے ہیں، نبی ادب المفرد میں امام بخاری نے لے کر آئے کہ شرک تم میں چونٹی کی چال چل رہا ہے،
اب وہ بخاری کو، امام بخاری کو ہی آگ لگا دو، یہاں تو اتنی بڑی بات آ گئی، اب کیسے اس کا کریں گے؟ یار انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، بشر کو بشر رہنے دو۔ حضرت ابو بکر کا ہم نیت پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اس معاملے میں ان سے مسٹیک ہوئی ہے۔ وہ ایک امیر المومنین تھے، وہ کسی کو بھی کوئی جگہ الاٹ کر سکتے ہیں، یہ اس کا اختیار ہوتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ آئی ہیں، وہ ان کو الاٹ کر دیتے ہیں، بھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ کے اوپر کوئی معاذ اللہ کوئی غیر یقینی تھی کہ وہ اس کا مس یوز کریں گی۔ انہوں نے کہا یہ انتظامی امور ہمارے حوالے ہونے چاہیے، اس کے مصارف ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنے ہیں۔ آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے بھی تو اس کے مصارف ہم کر ہی رہے تھے نا، آج آپ خلیفہ بن گئے تو آپ مصارف کریں گے، ہمیں دیں، ہم خود اس کے مصارف کریں گے، یہ ہے ہمارا حق، خرچ ہم پر ہونا ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کو یہ فدق کے معاملے میں جو، اور یہ جو بیعت ابو بکر کے معاملے میں اور جنازہ رسول کے معاملے میں، اور یہ جو حدیث ہے بخاری شریف میں استبداد کے لفظ استعمال کیا حضرت علی میں، وہ بخاری، وہ جی امام زہری کا اندراج ہے۔ اور بھائی اگر آپ کہتے ہیں جو کسی اور سے نہیں آیا، تو خبر احد کے اوپر آپ کا پورا مذہب کھڑا ہے، پھر ساری حدیثوں کو آگ لگا دو، 10,000 حدیثیں ہیں، ان میں سے 500 بھی نہیں ہے متواتر، عہد کے اوپر ہی سارا کھڑا ہوا ہے معاملہ۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس چیز کے میں بالکل خلاف ہوں۔ اس سے پھر شخصیات پکڑ لو، شخصیات کو پکڑ کے چاٹو، اور پھر دین رخصت ہو جائے گا، پھر دین نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، پھر منکرین حدیث بن کر سامنے آ جائیں گے ہم لوگ۔ ابو بکر کے بارے میں آ گئی ہے تو اب ہم حدیث کا انکار کر دیں، عمر کے بارے میں آ جائے گا وہ حدیث کا انکار کر دیں گے، عثمان کے بارے میں آ جائے گا وہ حدیث کا انکار کر دیں گے، پھر شخصیات بچانے کے لیے ہم حدیثیں پڑھتے ہیں۔ کہاں گئی پھر وہ حدیث؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ حجرات کی آیات اتر چکی ہیں، اپنی آواز پست رکھنی پڑے گی، وارننگ آ چکی ہے۔ اب سنی کہتے ہیں بھی آئندہ سے بھی آواز بلند نہیں کرنی، یہ آئندہ کیا ہے؟ چلو اس وقت تو بلند ہو گئی، چلے ٹھیک ہے جی اب آئندہ بلند نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے کاغذ قلم مانگا تو پھر آوازیں بلند نہیں ہوئی وہاں پر؟ ہم نہیں حضرت عمر کا نام لیتے بھائی، ادھر ہی آپ کے حجرے میں تو بڑے پرومیننٹ لوگ ہی آ سکتے ہیں نا، ہر خاص عوام تو نہیں آپ کے مرگ الموت میں حجرے میں موجود تھا۔ یہاں تک آوازیں بلند ہوئی، تنازع ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا پڑا، لا ینبغی تنازع عند النبی کم واخرج۔ اللہ کے نبی نے کس درد سے یہ بات کہی ہوگی؟ بھئی وہ لیٹے لیٹے لکھوا بول کے لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پڑا ہوا کہ جی آپ کو جو ہے نا آخری وقت میں کوئی جو ہے نا تکلیف ہوگی، اور یہاں اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف سے یہ بات کہنی پڑی، لا ینبغی تنازع عند النبی کو مخرج، غصے سے آپ نے ان کو وہاں سے نکالا۔ یہ زیادہ اذیت تھی کہ لیٹ کے آپ وصیتیں لکھواتے؟ یہ زیادہ اذیت تھی؟ جس چیز سے بچے تو اذیت تو دے دی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یا تو پھر اگر کہتے جی حضرت عمر کی نیت تھی کہ آپ تکلیف میں اذیت نہ ہو، تو پھر اذیت نہ پہنچتے نا، وہاں سے سارے اونچی آواز میں باتیں نہ کرتے نا، نہ جھگڑتے نا، نہ نبی کو مزید اذیت دیتے۔ اذیت تو مزید دے دی۔ یہ تو وہی صاحب ہوگی کہ آپ کے استاد کے ناک پر مکھی بیٹھے تو اس کو گولی مار دو، جی میرے استاد کو مکھی نہ کاٹے، گولی مار دو مکھی کو۔ یہ کام کیا ان لوگوں نے، بھی نبی کو اذیت نہ ہو، ہاں جی وہ کاغذ قلم نہ دو، اور نبی کو باقاعدہ یہ اذیت ناک خطبہ دے کر کہنا پڑے کہ تم لوگوں کو حق نہیں تھا کہ میرے سامنے آپس میں لڑتے، اٹھو چلے جاؤ یہاں سے، نکال دیا۔ اذیت تو پھر بھی ہو گئی، غصہ بھی شامل ہوا اللہ کے نبی کا۔ تو اس طرح یہ پھر حدیثوں کو اب نکالنا شروع کر دیں گے نا، پھر شخصیات رہ جائے گی، دین رخصت ہو جائے گا۔ مولانا صاحب کا گولڈن کوڈ ہے کہ اگر شخصیات بچانی ہے نا تو پھر دین رخصت ہو جائے گا، پھر دین نہیں رہے گا آپ کے پاس، پھر شخصیات کو پکڑ کے چاٹو اور ان کا دفاع کرو۔ اور اگر شخصیات کی کوئی غلطی نہیں ہے تو ہمیں جھوٹا دفاع کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ان کی غلطی ہے تب بھی ہمیں دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاویہ کو ہم پکڑ کے رگڑتے رہے، باقی کسی سے غلطی ہوئے تو ہم جو ہے نا حدیثوں کا انکار کرتے۔